اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 137 سے ہے، 137 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ آیت نمبر 137 میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس میں وہ بات کہی ہے کہ ایک شخص ہے نا، اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد پھر کیا ہے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کافر بن جاتا ہے، پھر اسلام لاتا ہے، پھر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کیا ہے مرتے دم تک کافر ہی رہتا ہے، کافر کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اس آیت میں اللہ نے وہی فرمایا. دیکھیے ترجمہ، ان الذین، ان مطلب بے شک، الذین جو، آمنو جن لوگوں نے ایمان لایا، ان الذین آمنو جن لوگوں نے ایمان لایا، ثم پھر، ثم کا مطلب پھر، کفروا پھر اس نے کفر کی، یعنی کہ پھر وہ کافر بن گیا، مرتد ہو گیا جسے ہم بولتے ہیں، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. ہاں، ثم پھر، آمنو پھر ایمان لایا، پھر ایمان لایا وہ شخص، ثم پھر کفروا پھر وہ کافر بن گیا. یعنی کہ یہاں 2 مرتبہ اس نے ایمان لایا، پھر 2 مرتبہ وہ کیا ہے پھر کافر بن گیا، مرتد ہو گیا. پھر ثم ازدادوا کفرا، ثم پھر ازدادوا مطلب زیادہ ہونا، پھر زیادہ ہو گیا کفرن اس کا کفر، پھر کیا ہے اس کا کفر کیا ہے زیادہ ہو گیا. یہاں تک آپ کو سمجھ ترجمہ ہے. اب تفسیر دیکھیے اسی کا ٹکڑا. سب سے پہلے یہود کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہود کے بارے میں، یہود کے دیکھیے یہود کے بارے میں، ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا. دیکھیے یہود نے ایمان لایا کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر. یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. ثم پھر کفروا پھر اس نے کفر کیا. یہود پھر کیا ہے کفر کیا. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے لیے گئے تھے تو یہودیوں نے کیا ہے ایک بکرا کا، گائے کا جو بچہ ہے نا، وہ سونے کے بچے، گائے کا بچہ کو کیا ہے چھوٹا بچہ گائے کا اسی طرح سونے میں بنا لیا. سونے میں ہے گائے کا ایک چھوٹا بچہ اس طرح مطلب بت بنا لیا تھا. گائے کے بچے کی بت کیا ہے سونے میں بنائے تھے یہودیوں نے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی کیا انہوں نے کیا پوجا کی. یعنی کہ یہودی یہاں کافر بن گئے. پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر کیا ہے انہوں نے کفر کیا. کب؟ جب انہوں نے بت کی پوجا کی. کب انہوں نے بت کی پوجا کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے لیے گئے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہودیوں نے کیا ہے گائے کا بچہ اس طرح کا بت بنا لیے تھے. وہ بت کس کا تھا؟ سونے کا تھا، اس کی وہ پوجا کرتے تھے. یہاں یہودیوں نے کیا کفر کیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ایک گائے کے بچے کی پوجا کی. ثم آمنوا پھر یہودیوں نے ایمان لا لیا. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس آئے، دیکھتے ہیں کہ پوری قوم کیا ہے ایک بت کی پوجا کرتی ہیں، ایک گائے کے بچے کی پوجا کرتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان لوگوں کو ڈانٹا، وہ پھر کیا ہے وہ چھوڑ دیے، وہ بت کو چھوڑ دیے. پھر کیا ہے وہ اسلام قبول کر لے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لے. یہاں وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم آمنوا پھر انہوں نے ایمان لا لیا. ثم کفروا پھر یہودیوں نے کیا ہے کفر کی. کیسا؟ یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. یہ کفر ہو گیا، یہ کفر ہو گیا. یہودی بولتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے انکار کر دیا، یہ کفر ہو گیا. بھائی اللہ نے فرمایا کہ ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا یہودیوں نے. ثم پھر ازدادوا پھر بڑھ گیا کفر ان کا کفر. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو ان کا کفر اور بڑھ گیا. یہودیوں نے ہمارے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. یہودیوں نے ہمارے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، مطلب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ گائے کے بچے کی پوجا شروع کر لی. ثم آمنوا پھر یہودیوں نے ایمان لا لیا. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھتے ہیں کہ قوم والے ایک گائے کے بچے کی پوجا کرتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کرتی تو وہ چھوڑ دیتی، یعنی کہ پھر کیا ہے یہودی ایمان لا لیتی. پھر ثم
کفروا پھر کفر کرتی ہیں یہودی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. یہودی بولتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کفر ہو گئے، یہ کفر ہو گیا. یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے نا، اگر آپ واقعی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا پڑے گا. جس طرح ہم کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ مسلمان کافر ہے. وہی کیا ہے یہاں یہودیوں نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم کفروا، پھر یہودیوں نے کفر کیا. ثم پھر ازدادوا، پھر بڑھ گیا. زیادہ مطلب بڑھنا، زیادہ ہو نا کفر، ان کا کفر. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہودیوں کا کفر اور بڑھ گیا، اور بھی کیا ہے وہ کفر کرنے لگے. یہ یہودیوں کے بارے میں ہو گیا جو مفسرین کیا ہے ذکر کرتے ہیں. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مرتد کے بارے میں ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ مرتد جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں، مطلب خاص طور پر جو منافق جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں ہے. منافق جو ہے نا ایمان لاتا تھا صبح میں، پھر شام میں کفر کرتا تھا، پھر صبح میں ایمان لاتا تھا، پھر شام میں کفر کرتا تھا، پھر اس کا کفر اور بڑھ گیا. یعنی کہ یہاں بات دوسری جو تفسیر ہے وہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں، منافق کے بارے میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، منافق نے ایمان لایا، ثم کفروا پھر کیا ہے کفر کیا، پھر ہمارے نبی کا انکار کیا. ثم آمنوا پھر منافق ہمارے نبی پر ایمان لاتا ہے. ثم کفروا پھر شام میں کیا ہے ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے. ثم ازدادوا کفرا، یہاں تک کہ منافق کا کفر اور بڑھ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مرتد کے بارے میں، یہاں جو ہے نا مرتد کے بارے میں خاص طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. مرتد جو ہے نا اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہاں جو ہے نا یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ان کی معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کا توبہ قبول نہیں کرے گا. کس کا؟ مرتد کا، جو ایمان لاتا ہے پھر کفر کرتا ہے، ایمان لاتا ہے پھر کفر کرتا ہے. اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے لیغفر، تاکہ معاف کر دے لہم ان کے لیے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہاں امام نسیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ مرتد کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد جو ہے نا جب روح قبض ہوتی ہے ایسے وقت توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. جب روح قبض ہوتی ہے ایسے وقت توبہ کرتا ہے مرتد. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی آپ توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر، جب غرغرہ کی حالت میں جب توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. اس کی مثال فرعون کی ہے. فرعون جب روح قبض ہو رہی تھی اس وقت اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نہیں. یعنی کہ موت کے وقت کیا ہے، اسی طرح اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے اگر موت کے وقت مرتد کیا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے. لیکن موت سے پہلے اگر مرتد اگر توبہ کرتی ہیں تو اللہ تو اس کے توبہ کو معاف کریں گے. لیکن اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ لم یکن اللہ، نہیں ہے، لم کا مطلب نہیں، یکن اللہ نہیں ہے اللہ کے لیے لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف کرے. مرتد کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا سبیلا، سیدھے راستے کی طرف. ولا نہیں ہے لیہدیہم، ان کو ہدایت دے گا سبیلا، سیدھے راستے کی طرف. یعنی کہ مرتد کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف بھی ہدایت نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ صف میں فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اگر آپ خود ٹیڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیڑھا کر دے گا. اگر ہم خود گنہگار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور بھی گناہ میں ڈبو دے گا. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نیکی میں ہونی چاہیے. یہاں جو بات بتائی گئی مرتد کے بارے میں، خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد جو ہے نا یہ ایک ہوتا ہے کہ کافر، پیدائشی کافر ہے، ان کے ماں باپ کافر ہیں وہ بھی کافر. ایک ہوتا ہے کہ مرتد کون ہے؟ اسلام سے کافر میں داخل ہو گئے. ایک کافر جو ہے نا پہلے سے کافر ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر سے بدتر کون ہے؟ مرتد ہے. کافر ہے لیکن اس سے بدتر کون ہے؟ مرتد ہے. کیونکہ مرتد کو معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اس نے دین میں تھا پھر بھی وہ کیا ہے دین کا انکار کرتا ہے. اس وجہ سے مرتد جو ہے نا المرتد شر من کافر، المرتد شر من الکافر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ فتاوی میں مرتد جو ہے نا کافر سے بدتر ہے، کافر سے بدتر ہے. وہیں جہاں اللہ نے فرمایا. اور اسی طرح یہاں جو بات اللہ نے خاص طور پر ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے ہم اور آپ کیا ہے نعوذ باللہ ایسا کام نہ کرے جس سے اسلام سے نکل جائے. یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ نعوذ باللہ ایک مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے کفر کرتا ہے. کیسے؟ اسے ہم مرتد بولتے ہیں. مرتد کی 3 قسم ہے. کیسا ایک مسلمان کا ہے دین سے نکل جاتا ہے، اس کی 3 قسم ہے. پہلا دل سے،
دل سے ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے. کیسا؟ دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شراب حلال ہے، مرتد ہو، کافر ہے، مرتد ہو گئے. دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیب جو ہے نا حرام ہے، مرتد ہے، دین سے نکل جائے گا. دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کچھ نہیں ہے، قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس وہ مرتد ہے، کافر ہے. یہ یعنی کہ مرتد کی 3 قسم ہے. ایک ہے کہ دل سے مرتد ہوتا ہے، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حلال چیز حرام ہے، حرام چیز حلال ہے، سیب حرام ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، نعوذ باللہ. اس طرح عقیدہ رکھتا ہے دل سے، وہ بھی مرتد ہے، کافر ہے. دوسرا، زبان سے ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. زبان سے کیسے؟ زبان سے نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کو کیا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ زبان سے ایک مسلمان کیا ہے، کافر بن جاتا ہے. تیسرا، عمل سے ایک مسلمان کیسا کافر بنتا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا. معلوم ہے جیسا کہ آج کل مزاروں وغیرہ میں کیا ہے، بت کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. یہ مرتد کی 3 قسم ہے. ایک ہے دل سے، ایک ہے زبان سے ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے، ایک ہے دل سے کافر بن جاتا ہے، ایک ہے عمل سے ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے ایک اور قسم بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کہ چھوڑنے سے بھی ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے. الردۃ بالترک، چھوڑنے سے بھی ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ علیم کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بھی ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے. کیونکہ ترمذی کی جو روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہ فقد کفر. جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا بھی کیا ہے، کفر، یہ بھی مرتد میں داخل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے علیم نے فرمایا کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی نماز پڑھتی ہے تو خود بخود دونوں میں طلاق ہو جائے گا. کیونکہ شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کافر سے شادی کرنا شریعت میں جائز نہیں. یعنی کہ یہاں جو مرتد کی جو کئی قسم کے اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، جو 3 جو مشہور ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے، ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ آج کے زمانے میں کیا ہے، اس طرح ایمان لائے گا انسان نعوذ باللہ، پھر کیا ہے، کفر کرے گا. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مسلمان صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر بن جائے گا. آج کا ماحول ایسا ہی ہے، یہ ہم پر بھی فٹ ہوتا ہے نعوذ باللہ. بھئی لوگ PUBG گیم کھیلتے ہیں، یاد رکھیں نعوذ باللہ. PUBG گیم کھیلنا کفر ہے، یاد رکھیں. سعودی عرب کے مفتی شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا جو فتویٰ ہے کہ PUBG جو گیم ہے وہ کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیونکہ PUBG گیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیول پار کرنے کے بعد دوسرے لیول کو آپ جانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بت رہتا ہے گیم میں، وہ بت کے سامنے آپ جھکیں گے تبھی آپ کا ایک لیول پار ہوگا. تو شیخ سلیمان الرحیلی جو سعودی عرب کے جو مفتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کھیلنا کفر ہے، کیونکہ اس میں جو ایک مسلمان کا ہے بت کے سامنے جھکتا ہے، گرچہ گیم ہی کیوں نہ ہو، مذاق سے بھی جائز نہیں. مذاق سے بھی کیا ہے، شریعت میں بت کے سامنے جھکنا جائز نہیں. وہ گیم میں وہ بت کے سامنے انسان جھکتا ہے تبھی اس کا لیول پار ہوتا ہے. یہ کفر ہے شریعت. ہم دیکھیں کس طرح کفر کر بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے کیا ہے، وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے نا کفر سے بچنا چاہیے. خاص طور پر کیا ہے، مرتد وغیرہ سے کیا ہے، ہم ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کس طرح کافر بنتا ہے، جسے نواقض اسلام بولتے ہیں. وہ چیزیں جس وجہ سے ایک مسلمان اسلام سے باہر چل جاتا ہے، وہ تمام چیزیں کیا ہے اس میں آ جائے گی. یہاں اس آیت کی کیا ہے تفسیر ہو گئی. اس کے بعد آیت نمبر 138 اللہ نے فرمایا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. بشر کا مطلب اللہ دیکھ ترجمہ، خوشخبری ہے منافقوں کے لیے. کیا خوشخبری ہے منافقوں کے لیے؟ بان، بے شک، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. منافقوں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. بشر کا مطلب آپ کو یہ سمجھا کہ کیا خوشخبری کیسا ہوگا منافقوں کو. جیسا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے بشر المنافقین، بشر الصابرین، اس طرح آپ کو ملے گا. بشر کا جو اصل جو معنی ہے عربی زبان میں فیس میں چینجز آنا، فیس میں چینجز آنا، اسے بولتے ہیں کہ بشر. کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، بشر الصابرین، آپ کے فیس میں چینجز ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت دے گا. آپ کی خوشی ہوتی ہے، آپ کے فیس میں چینجز آتے ہیں. اسے بولتے ہیں کہ چینجز جو ہوتی ہیں اس کے 2 قسم ہیں. ایک ہے کہ اچھی چیز جب آپ خوشخبری دیں گے آپ کے فیس میں چینجز یہ آ گیا کہ آپ کے چہرے میں کیا ہے، کھلے گا آپ کا چہرہ خوشی سے. اگر آپ بری چیز کی کیا ہے خوشخبری دیتی ہیں تو آپ کا فیس کیا ہے، چینج ہوگا، آپ کے چہرے میں کیا ہے، برائی، مطلب غم ہوگا آپ کے چہرے میں. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ بشر کا مطلب منافق کو جب خوشخبری دیتی ہے، کس کی، برائی کی، کس کے، عذاب علیم کی، کیا ہے، منافقوں کے لیے خوشخبری. یعنی کہ بشر المنافقین، منافقوں کے لیے کیا ہے
خوشخبری ہے. منافق جو ہے نا، جیسا کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ منافق، یہ منافق جو ہے نا اسلام سے پہلے نہیں تھا. نفاق وغیرہ اسلام سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ نفاق کب سے شروع ہوا؟ یہ منافق کیا ہے، کب سے شروع ہوا؟ منافق کسے بولتے ہیں؟ دل میں اسلام کو، دل میں کیا ہے کفر کرنا، اپنے آپ کو مسلمان بتانا، اپنے آپ کو مسلمان بتا، لیکن دل میں کیا ہے کفر کو چھپا رکھنا. دل سے کافر ہے لیکن سامنے سے مسلمان دکھتا، اسے بولتے ہیں منافق. یہ کب شروع ہوا؟ جنگ بدر کے بعد. جنگ بدر میں کیا ہے مسلمان جیت گئے. تو مدینے میں جو کافر تھے ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان جیت گئے ہیں جنگ بدر میں. تو یہ جو کافر جو ہے نا وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے بہت طاقتور ہو گئی ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں وہ جیت گئے. ہاں، تو کافر آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے، کیونکہ اب مسلمان جیت گئے ہیں جنگ بدر میں، تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے تاکہ کیا ہے مسلمان کی جو طاقت ہے اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے. ہم اسے بچنے کے لیے ہم کم از کم یہ کریں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے لیکن دل میں کفر کو چھپائیں گے. جب کافروں کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں جیت گئے ہیں تو ایسے وقت کافر جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، دل میں کفر کو چھپاتے ہیں. تو اہل علم نے فرمایا کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے نا نفاق کیا ہے شروع ہوا. جنگ بدر کے بعد کیا ہے منافق جو ہے نا وہاں سے کیا ہے نفاق شروع. وہی اللہ نے فرمایا کہ بشر المنافقین، منافقوں کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے. کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے. منافقوں کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھیے، اس کے بعد اللہ نے ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ منافق کون ہے. منافق کون ہے؟ دیکھیے منافق کون ہے. وہ ہے جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. مختصر طور پر آیت نمبر 139 میں اللہ نے فرمایا کہ منافق وہ ہے جو کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کافر میری عزت کرے. دو چیز ہے، ایک ہے کہ کافر کو اپنا دوست بناتا ہے، مسلمانوں کو نہیں، کافر کو اپنا دوست بناتا ہے. دوسرا، اور یہ چاہتا ہے کہ کافر کیا ہے میری عزت کرے. وہی وہ لوگ کیا ہے منافق. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ الذین، جو یتخذون بنا لیتے ہیں، الکافرین کافروں کو کیا اولیاء دوست. منافق کون ہے؟ کافر کو اپنا دوست بناتا ہے. اولیاء کا مطلب دوست بناتا ہے. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، دون کا مطلب علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کیا ہے ایک منافق جو ہے نا کافروں کو دوست بنا لیتا ہے. آج دیکھیے کالجز میں کئی ایسے بچے ہیں جو منافقوں کافروں کو اپنا دوست بنا کر فخر کرتے ہیں، میرا دوست فلاں کافر ہے فلاں. یہ جائز نہیں ہے شریعت، جائز نہیں ہے شریعت. وہی اللہ نے فرمایا کہ منافق ہے وہ جو کیا ہے کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے، مومنوں کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. کافروں کو دوست بنانا کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی کافروں کو دوست بناتا ہے وہ کیا ہے وہ منافق ہے. وہ منافق ہے جو شریعت جو اللہ نے کہا ہے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ منافق زید ہے، اپنا دوست کافر کو بنا لیا، ہاں تو زید کیا ہے منافق ہو گئے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. لیکن زید کب اسلام سے نکل جاتا ہے؟ زید کب کیا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے؟ جب زید جو ہے نا کافر کو اپنا دوست بناتا ہے، ساتھ میں کیا ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کافروں کو بتاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف زید جو ہے نا کافر سے مل کر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے پلاننگ کرتا ہے کافر سے مل کر، کیونکہ زید کو کیا ہے مسلمانوں سے نفرت ہے. اس وجہ سے کیا ہے کافر سے مل کر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا ہے. تو یہ کفر ہے جس سے کیا ہے زید کیا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے. دو قسم ہے، ایک ہے زید صرف دوستی رکھتا ہے کافر سے، وہ کیا ہے اسے نفاق کی علامت ہے، نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا، زید کب اسلام سے نکل جاتا ہے؟ جب کیا ہے نان مسلم سے دوستی رکھتا ہے اور ساتھ میں کیا ہے ان کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے میں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں کیا ہے کافروں کی مدد کرتا ہے. کیونکہ کافر ہمیشہ ان کی یہ ہے پلان ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، لیکن کیا زید مدد کرتا ہے، ہاں آپ اس طرح مسلمانوں کو لڑاؤ، اس طرح آپ کیا ہے مسلمانوں کو کیا ہے بدنام کر سکتے ہیں، اس طرح آپ مسلمانوں کو کیا ہے آپ تباہ کر سکتے ہیں. زید کیا ان کو پلاننگ، زید کیا ہے ان کو مشورہ دیتا ہے. تو جب زید اگر مشورہ دے گا تو یہ کیا ہے زید کیا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ دو قسم ہے، ایک دوستی اور ایک مسلمانوں کے خلاف پلاننگ مشورہ دینا، تو مسلمانوں کو برباد کرنا، ایسا ایسا کرو، اس سے زید کیا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ تم کیا ہے اپنا دوست مسلمانوں کو بتاؤ، مسلمانوں کو بناؤ. کالج کے بچے فخر کرتے ہیں کہ میرا دوست فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، نعوذ باللہ. ان کو معلوم نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین.
کافر منافق جو ہے نا وہ کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے. اللہ نے کیا اس سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایبتغون، زید کا ہے کافر کو دوست بناتا ہے. اور کیا چاہتا ہے زید؟ ایبتغون، زید چاہتا ہے، یبتغون مطلب چاہنا. زید کیا چاہتا ہے؟ عندہم، اس کے پاس. کس کے پاس؟ کافروں کے پاس. عزت چاہتا ہے. زید کافروں کے پاس عزت چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کافروں کے پاس آپ کو عزت نہیں ملے گی. عزت کہاں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، بے شک عزت جو ہے نا للہ جمیعا، پوری کی پوری عزت آپ کو کیا ہے؟ اللہ کے میں. اسلام میں ہے آپ کی عزت. کافروں کو دوست بنانے میں کیا آپ کی عزت نہیں ہے. زید یہ چاہتا ہے کہ کافر میری عزت کریں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ عزت جو ہے نا کافروں کے پاس تلاش مت کرو. عزت کہاں ہے؟ اسلام میں ہے عزت. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پوری کی پوری عزت کس میں؟ اسلام میں. دیکھیے اس میں جو واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہاں جب کیا ہے ابو جہل کیا ہے قریب میں کیا مرنے والا تھا، ہاں جنگ کے ماحول میں، جنگ میں تھا، مرنے والا ہے ابو جہل. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں. بیٹھ کر کیا ہے اسے بولتے ہیں کہ اے ابو جہل، مجھے کس نے عزت دی معلوم ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسلام نے عزت دی ہے. اسلام جو ہے نا ایک مسلمان کو عزت دیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت پورا کا پورا اسلام میں. یاد رکھیں حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک شخص بولتا ہے کہ تم متکبر ہو، تم تکبر کرنے والے ہو. تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں عزت دار ہوں کیونکہ اسلام نے مجھے عزت دی ہے. ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. یہی فخر جو ہے نا ہم کو عزت دیتی ہے. یاد رکھیں یہی فخر، یعنی کہ ہم مسلمان ہی، یہی کہ ہمارے لیے کیا عزت ہے. عزت جیسا ہم بولتے ہیں کہ عزت اردو وہی ہے، ذلیل کے اپوزٹ ہے عزت. ہاں لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، عزت جو ہے نا اس کی بھی کئی قسم ہے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ عزت جو ہے نا آپ جتنا عمل کریں گے اللہ آپ کو اتنا عزت دے گا. آپ جتنا گناہ کریں گے اللہ آپ کو اتنا ذلیل کرے گا. یہ یاد رکھیں. آپ جتنا عمل کریں گے آپ کو اتنا عزت ملے گی. آپ جتنا کم عمل کریں گے آپ کو اتنا ہی عزت کم ملے گی. یاد رکھیں آپ کے عمل کے اوپر ہے. آپ جتنا عمل کریں گے اتنی عزت آپ کو ملے گی. اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا، جیسا کہ ہم ہمیشہ دعا قنوت میں بھی پڑھتے ہیں وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اللہ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو کبھی عزت نہیں دے گا. تو رب کا جو دشمن ہے اللہ اسے کبھی عزت نہیں دے گا. یعنی کہ کافر کو کبھی عزت ہی نہیں. یاد رکھے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ کافر کو کبھی عزت نہیں. عزت کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، مسلمانوں کے لیے عزت ہے. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان کیا ہے ہمیشہ دعا کرے، ہمیشہ دعا کرے اللہم. دیکھیں عزت کب ملتی ہے؟ اللہ کی طاعت میں. اگر آپ عزت چاہتی ہیں تو قرآن حدیث پر عمل کرو. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو نا دعا کرتے تھے اللہم اعزنا بطاعتک، اللہ تعالیٰ تو ہماری عزت عطا فرما تیری اطاعت پر. ولا تذلنا بمعصیتک، اللہ تعالیٰ تو ہم کو ذلیل نہ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی کہ ایک مسلمان کو یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہم اعزنا بطاعتک ولا تذلنا بمعصیتک. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے تب سے اسلام کے لیے اور بھی عزت بڑھ گیا، اور بھی عزت بڑھ گیا. یعنی کہ اسلام خود کا ایک عزت ہے. یاد رکھیں اگر آپ اسلام لاتی ہیں تو بہت بڑی عزت ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یہاں جو ایک منافق جو ہے نا کافروں کے پاس اپنا عزت کیا ہے تلاش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ عزت جو ہے نا پورا کا پورا کیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ، پورا کا پورا عزت جو ہے نا للہ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے.